खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम क्रिसमस पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का 13वां पैगाम है। आज हम मरियम और अलिशबा की मुलाकात के बारे में सीखेंगे। लूका पहले बाब की 39 आयत पर गौर कीजिए। लिखा है, उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई। यहाँ पर हम मरियम और अलिशबा की मुलाकात को देखते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि उनकी मुलाकात का मकसद क्या था। मरियम क्यों अपनी बूढ़ी रिश्तेदार अलिशबा से मिलने के लिए इस कदर बेताब थी कि उसने जनूब का सफर तय किया। इन सब बातों से क्या नतीजा अखज किया जा सकता है। अलिशबा यहूदिया के पहाड़ी इलाके की रहने वाली थी। ये यरूशलेम का नवाही इलाका था जो इसराइल के जनूब में था, और मरियम गलील के एक छोटे से कस्बे नासरत की रहने वाली थी जो कि इसराइल के शिमाल में वाक़े था, और इन दोनों के दरमियान तकरीबन 130 से 160 किलोमीटर का फासला था। इस सफर को तय करने में मरियम को कम से कम भी 3 से 4 दिन लगे होंगे। अमूमन इतनी कम उम्र लड़कियां ऐसा सफर नहीं करती थीं। इतनी कम उम्री में उनकी जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर उनके वालिदैन पर आयद होती थी। उनको घरों में रखा जाता था जहां वो अलग और मुहाफिजत में जिंदगी बसर कर सकें, और ये बहुत आम रिवाज था। इसलिए मरियम का ऐसा सफर करना बेहद गैर मामूली बात थी। हमें ये तो नहीं बताया गया कि इस सफर में कौन उसका हम सफर था, लेकिन हम क्यास आराई कर सकते हैं कि इस सफर में उसके साथ यकीनन कोई गया होगा। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो अकेली गई हो। फिर भी हम इन तफसीलात से मुतालिक यकीनी तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम और अलिशबा के माबैन क्या रिश्तेदारी थी। मरियम यहूदा के कबीले से थी और अलिशबा लावी के कबीले से थी। ऐन मुमकिन है कि उनकी माएँ आपस में बहनें हों और वो दोनों बहनें यहूदा या फिर लावी के कबीले से हों। जैसा कि मैथ्यू हेनरी ने लिखा, गो के अलिशबा बाप की तरफ से हारून की नस्ल से थी, लेकिन हो सकता है कि अपनी माँ की तरफ से वो दाऊद के घराने से हो, क्योंकि ये दोनों खानदान अक्सर आपस में शादियां कर लेते थे। ज़माना कदीम में यहूदी मुआशरे में काहिन का लावी के कबीले से होना लाजिम था, लेकिन यहूदा के कबीले की कोई भी औरत काहिन से शादी कर सकती थी। सो उनके रिश्तेदार होने की दलील ये है कि मरियम और अलिशबा दरअसल अलिशबा की माँ की तरफ से रिश्तेदार थे, ना कि उसके बाप की तरफ से। अगर अलिशबा की माँ यहूदा के कबीले से थी और उसका बाप लावी के कबीले से था, तो वो हारून काहिन ही की नस्ल कहलाएगी। जैसा कि लूका पहले बाब की 5 आयत में लिखा भी है, मरियम का बाप यकीनन यहूदा के कबीले से था और उसका शौहर यूसुफ भी यहूदा के कबीले से था। अब जब्राइल फरिश्ते का पैगाम सुनते ही मरियम के अंदर अलिशबा से जल्द अज जल्द मिलने की ख्वाहिश पैदा होती है। उसे अभी अभी एक ऐसा नाकाबिले यकीन पैगाम मिला था जो इंसानी एतबार से नामुमकिन और नाकाबिले तसव्वुर था, यानी कि वो मसीह की माँ बनने वाली थी। वो खुदा के बेटे की माँ बनने वाली थी। वो एक मुकद्दस बच्चे को जन्म देने वाली थी जिसे खुद कादिर मुतलक खुदा उसके रहम में रखेगा, और ये सब उसके कुंवारपन की हालत में ही होगा। उसे खुदा ने चुना था कि वो मसीह की माँ बनती। मसीह एक मुकद्दस बच्चा था और इस सब में किसी मर्द का कोई अमल दखल नहीं था। ये सब खुदा का मोजज़ाती काम था। ये एक ऐसा काम था जो इंसानी इदराक से कहीं बालातर और हैरान कुन था। किसी औरत ने कभी ऐसा पैगाम नहीं सुना था जो अक्लो दानिश से इस कदर बाहिर हो। और उस दौर में ना तो मोजज़ात हो रहे थे, ना खुदा कलाम करता था, और ना ही फरिश्ते इस तरह से ज़हूर पजीर होते थे। चूंकि फरिश्ता जानता था कि ये पैगाम चौंका देने वाला है, इसलिए उसने मरियम को एक निशान दिया। 36वीं आयत में लिखा है, देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने फरिश्ते का यकीन किया। मरियम के अंदर ईमान था, बल्कि मजबूत ईमान था, लेकिन फिर भी वो उस पैगाम को समझने से कासिर थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मरियम को ये बात कबूल करने और समझने के लिए कुव्वत चाहिए थी कि खुदा हमल से मुतालिक मोजज़ात करने पर कादिर है, और ये मोजज़ा उसके अपने वतन में ही रूनुमा होने को था। इसमें कोई जिस्मानी और जाती मुदाखलत नहीं थी।
بلکہ یہ الہی معجزہ خدا کی طرف سے وقوع پذیر ہونے کو تھا۔ اس کے فانی بدن نے کیسے اس جذباتی اور روحانی بوجھ کو برداشت کیا ہوگا کہ اس کے رحم میں مسیح ہے، یعنی خدا تعالیٰ کا بیٹا۔ یہ فانی بدن رکھنے والی عام سی لڑکی جو اپنے گنہگار اور کمزور ہونے سے بخوبی واقف تھی، کیسے اس بیش قیمت اعزاز کے دباؤ کو برداشت کر پائی ہوگی کہ اس کے رحم میں خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اب شاید اس کے بدن میں اس کے اثرات فوری طور پر نمایاں نہ ہوں اور اس میں کچھ دیر لگے، لیکن وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ جلدی میں وہ الشبا سے ملاقات کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کر سکے کہ خدا حقیقتاً ایسے معجزات کرتا ہے اور اس نے ایسا کیا ہے، اور الشبا اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ پیغام ابھی کی شخصیت تھی جو مریم کے لیے اس بات کی تصدیق کر سکتی تھی کہ خدا حمل سے متعلق بھی معجزات کر سکتا ہے، اور وہ تھی الشبا۔ 39ویں آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اٹھی اور جلدی سے یہودیہ کے پہاڑی علاقے کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ مریم اور الشبا کی ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ مریم کو فرشتے کے پیغام کی تصدیق ہو جائے، کیونکہ ایسے پیغام پر یقین کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس پیغام پر ایمان لانا صرف مریم ہی کے لیے مشکل نہ تھا، بلکہ ایسا کرنا کسی کے لیے بھی مشکل ہوتا۔ مریم اپنے ایمان کو مزید پختہ کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایمان نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ باتیں اس کی سمجھ سے کہیں بالاتر تھیں۔ الشبا مریم کے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ذاتی طور پر اپنے حمل کے معجزے کی تصدیق کر سکتی تھی۔ 39ویں آیت کے شروع ہوتے ہی لکھا ہے، انہی دنوں میں۔ ہم چند لمحوں کے لیے اس پر غور کریں گے۔ یہاں پر وقت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ہی فرشتے نے مریم کو پیغام دیا تو اسی وقت مریم نے جلدی کی تاکہ الشبا سے ملاقات کو جائے۔ وہ اس کی بوڑھی رشتہ دار تھی جو ساری عمر بانجھ رہی تھی، اور اتنی عمر کی بوڑھی خاتون کا حاملہ ہو جانا انسانی اعتبار سے ناممکن تھا۔ 36ویں آیت کے مطابق جب فرشتے نے مریم کو پیغام دیا تو الشبا کو حاملہ ہوئے 6واں مہینہ تھا، جو کہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعی حاملہ تھی۔ اس لیے مریم نے سفر کرنے میں دیر نہ کی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ 36ویں آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ الشبا پہلے ہی 6 ماہ سے حاملہ تھی۔ اب 56 آیت کو پڑھتے ہیں۔ وہاں لکھا ہوا ہے، اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ مریم الشبا کے پاس تب گئی جب وہ 6 ماہ سے حاملہ تھی، اور مریم اس کے پاس سے تب واپس آئی جب الشبا کے حمل کو 9 ماہ ہو چکے تھے، بظاہر یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش سے تھوڑا پہلے۔ 57ویں آیت میں لکھا ہے، اور الشبا کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مریم نے بالکل وقت ضائع نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر مریم کو الشبا کے ہاں جانا تھا اور اس کے پاس 3 ماہ رہنا تھا اور یوحنا کی پیدائش سے پہلے واپس لوٹ آنا تھا، تو وہ یقیناً وہاں 6 مہینے میں پہنچی ہوگی اور اس نے جانے میں جلدی کی ہوگی۔ وہ اٹھی اور جلد اپنے سفر پر نکل کھڑی ہوئی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ مریم اپنا حمل چھپانے کی غرض سے الشبا کے پاس گئی تھی، لیکن اتنی جلدی تو چھپانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اوروں کا کہنا ہے کہ وہ یوسف کے غیظ و غضب سے بچنے کی خاطر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ سوچا جا سکے کہ اس وقت یوسف کو کچھ پتا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں مریم نے یہ سارا معاملہ خدا پر چھوڑ رکھا تھا، اور بعد میں ایک فرشتہ خواب میں یوسف پر ظاہر ہوا جس نے اسے سارا ماجرا سمجھایا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مریم اپنا حمل چھپانے کی غرض سے نہیں گئی تھی، جو کہ ابھی جسمانی طور پر ظاہر بھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وہ یوسف سے بچنے کے لیے گئی تھی، کیونکہ اس وقت تو شاید اسے علم بھی نہ ہو کہ مریم حاملہ ہو چکی ہے۔ مریم تو اس لیے گئی تھی تاکہ وہ الشبا سے ملاقات کر کے اس بات کی ذاتی طور پر تصدیق کر سکے کہ خدا حقیقتاً حمل سے متعلق معجزات کرتا ہے، اور الشبا کے معاملے میں یہ بات عیاں ہو سکتی تھی کہ کیا جو فرشتے نے کہا ویسا ہی ہے، اور الشبا امید سے ہے۔ یقیناً الشبا نے مریم کو بتایا ہوگا کہ وہ کیسے حاملہ ہوئی، اور چونکہ الشبا کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا ہوا، لہٰذا جو وعدہ مریم کے ساتھ کیا گیا وہ بھی ضرور پورا ہوگا۔ دونوں کے ساتھ ایک سا ماجرا ہوا تھا، لیکن آپ کو ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔
مریم نہ صرف الشبہ سے تصدیق کے لیے ملاقات کرنے گئی تھی بلکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ صرف الشبہ ہی اس کی بات کا یقین کرے گی۔ حتیٰ کہ جب یوسف کو پتہ چلا تو اس نے بھی یہی سمجھا کہ شاید مریم نے منگنی کے قول و قرار کا پاس نہیں رکھا اور قانون کو توڑ دیا ہے اور گناہ کی مرتکب ہو گئی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ یا تو میں شریعت کے مطابق اسے سنسار کر دوں گا یا پھر طلاق دے دوں گا۔ صرف ایک ہی خاتون اس کی بات کا یقین کر سکتی تھی اور وہ خاتون تھی الشبہ۔ صرف ایک جگہ تھی جہاں مریم اپنی داستان سنا سکتی تھی۔ متن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ مریم نے اپنے خاندان یا یوسف کو کیا بتایا یا کیا نہیں بتایا۔ وہاں پر صرف یہ لکھا گیا ہے کہ مریم الشبہ سے ملاقات کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی، کیونکہ وہی ایسی خاتون تھی جس کے پاس مریم کی بات کو سچ ماننے کی معقول وجہ تھی کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ سب سے پہلے الشبہ کو بتانا عقل مندی کا ثبوت تھا، کیونکہ جب مریم دوسروں کو اس بات کی خبر دیتی تو الشبہ اس کی مدد کر سکتی تھی اور ساتھ دے سکتی تھی، کیونکہ الشبہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت تھی کہ خدا حمل سے متعلق معجزات کر رہا تھا۔ اگر وہ کسی اور کو بتاتی تو لوگوں نے اس بات کو جھوٹ سمجھنا تھا یا فرشتے کے پیغام اور خدا کے بیٹے کی ماں ہونے کو مریم کی من گھڑت کہانی سمجھنا تھا۔ کوئی بھی اس بات کا یقین نہ کرتا سوائے الشبہ کے۔ الشبہ اور مریم کی ملاقات مریم کو ذاتی تصدیق فراہم کرتی ہے۔ یقیناً وہ لمحہ مریم کے لیے بے حد اہم ہوگا جب الشبہ نے خدا کے اس معجزے کی تصدیق کی ہوگی۔ لہٰذا جبرائیل نے جو پیغام الشبہ کو دیا تھا اگر وہ تکمیل کو پہنچا تو یقیناً مریم کو دیا جانے والا پیغام بھی پورا ہوگا۔ کیسی زبردست تصدیق ہے! مریم جاننا چاہتی تھی اور اب مریم کو اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ خدا حمل سے متعلق معجزات کر رہا ہے اور فرشتے کا پیغام سچا ہے۔ اب اس کے پاس اس بات کی جسمانی تصدیق تھی کہ خدا رحم میں کام کر سکتا ہے، کیونکہ روح القدس کی جنبش کے وسیلے سے بچہ الشبہ کے پیٹ میں اچھل پڑا اور یہ اس جنبش کے وسیلے سے پیدا ہونے والی شادمانی کے سبب سے ہوا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔